بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونیک آن لائن لیکچرز میں میں محمد علی ڈار شعبہ اردو کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ بیٹا آپ تمام بچے یقیناً اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آن لائن لیکچرز جو یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز نے آپ کے لیے جن کا اہتمام کیا ہے اس سے آپ یقیناً گھر بیٹھے مستفید ہو رہے ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ بالکل آپ اسی طرح خیر و عافیت سے رہیں اور مستفید ہوتے رہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے آخری جو ٹاپک ہمارا لاسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے اپنی ایک حمد مکمل کی۔ اس سے پہلے آپ کو نظم کی تشریح اور خلاصے کے لیے چند ضروری ہدایات دی گئیں۔ میٹڈ نظم، آج ہم اپنی دوسری نظم کا آغاز کریں گے۔ ایک دوسری نظم ہم پڑھیں گے، اور میرا بیٹا پہلی نظم یقیناً آپ نے تیار کر لی ہوگی یا کر رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ اب دوسری نظم کا آغاز کریں گے، پھر آپ اس کی تیاری کیجیے گا سٹیپ بائی سٹیپ۔ انشاءاللہ آپ کا یہ پورشن بھی ساتھ ساتھ چلتا چلا جائے گا، اور پھر ساتھ ساتھ دوسرے موضوعات بھی آتے چلے جائیں گے، اور اسی طرح ہمت سے محنت سے اپنے کام کو جاری و ساری رکھیے۔ تو آئیے بیٹا چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہماری ایک نظم حصہ نظم میں سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، نعت۔ عزیز طلباء، ہم لوگ حصہ نظم کی طرف اب گامزن ہیں۔ دوسری نظم ہماری آج شروع ہو رہی ہے۔ دوسری نظم جو ہے بیٹا وہ ہے نعت۔ نعت ایسی نظم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، اس پاک ہستی کی تعریف جس کی تعریف ملائکہ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں، اور تمام انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توضیح بیان کرتے ہیں۔ وہ عظیم ہستی کی تعریف نظم کے کالم میں ڈھالنے کا نام نظم ہے۔ یعنی نظم کی اصناف اگر ہم دیکھیں تو نظم کی اصناف میں جیسے حمد ہے میرے بیٹا، حمد جو ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور جب بھی لفظ نعت استعمال ہوگا تو نعت خالصتاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی۔ یعنی ان کی تعریف، ان کی صفات، ان کے اوصاف، اس کے اوپر شاعر اپنے انداز میں اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے، ایسی شاعری نظم کہلاتی ہے۔ آج کی نظم کے شاعر ہیں معروف و نہایت معروف شاعر جن کا اصل نام منظور حسین ہیں، ماہر القادری۔ ماہر القادری کی شاعری اردو ادب میں ایک بہت ہی خوبصورت اضافہ ہے، اور بالخصوص نعت کے میدان میں جناب ماہر القادری اپنا ایک خاص مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ آپ کا نام ماہر القادری کیونکہ آپ کا سلسلہ قادریہ سے نسبت رکھنے کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتے ہیں، اور آپ کی معروف کتابوں میں سے ذکر جمیل بھی ہے، نغمات ماہر ہے، محسوسات ماہر ہے، کلیات ماہر۔ تو یہ ان کی شاعری کا جو وہ خزانہ ہے جو اردو ادب کا اثاثہ ہے۔ آپ کی اسلوب کو اگر ہم دیکھیں تو ماہر القادری کی جو عقیدت اور محبت آقا دو جہاں سے ہے، اس کا اظہار آپ اپنے اشعار میں جس طرح کرتے ہیں، آپ بیٹا یہ ذہن میں رکھیے اس میں عقیدت اور محبت کا جو عنصر ہے وہ ہمیں نمایاں نظر آتا ہے۔ اب ہم اپنی کتاب پر آتے ہیں۔ کتاب میں ہمارا پہلا شعر، آج ہم جو پہلا شعر پڑھنے جا رہے ہیں نعت کا، اس میں سب سے پہلا شعر ہے بیٹا کہ تو مقصد تخلیق ہے، تو حاصل ایمان۔ تو مقصد تخلیق یعنی تخلیق ہونے کا سبب، یعنی کائنات کی تخلیق کا باعث۔ تو حاصل ایمان، ایمان کا حاصل یعنی ایمان کا نچوڑ، ایمان کا خلاصہ، یعنی جو تجھ سے گریزاں، گریزاں کہتے ہیں بیٹا دور رہنے والا، پرے رہنے والا، گریز کرنے والا، دور رہنے والا، ایوائڈ کرنے والا۔ جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ بڑا ہی خوبصورت شعر جناب ماہر القادری
اس شعر میں آقائے دو جہاں کی عظمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ صلاۃ و سلام وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ وجہ تخلیق کائنات کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا کہ آپ اس کائنات کے بننے کیا سبب ہیں، یعنی کائنات کی تخلیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یعنی یہ جس کائنات، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہ دنیا بنائی ہی آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور اس کے لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو یہ کائنات تخلیق نہ ہوتی، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کائنات تخلیق نہ کرتے، یعنی کائنات نہ بنائی جاتی۔ یعنی اس کائنات کے بننے کا سبب، اس کائنات کے ہونے کی جو وجہ ہے، وہ وجہ صرف ایک ہی ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ جتنی بھی کائنات کی زمین کی چیزیں ہیں اور زمین سے علاوہ بھی جتنی بھی خوبصورتیاں مالک کائنات نے پیدا کی ہیں، وہ کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی ہیں۔ اور وہ جو روایت میں نے ذکر کیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں آسمانوں کو پیدا اللہ تعالیٰ نہ کرتے۔ اور بڑا ہی خوبصورت یہ بات ایک شاعر نے کچھ اس طرح کی ہے کہ ظہور آپ کا ہونا تھا اصل میں تارک، ظہور آپ کا ہونا تھا اصل میں تارک، یہ کائنات کا ہونا تو ایک بہانہ تھا۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانی تھی۔ اگر میں نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کائنات ہی نہ بناتے، یعنی آپ کی وجہ سے ہی تو کائنات بنائی گئی ہے، آپ کی وجہ سے تو یہ ساری چیزیں تخلیق کی گئی ہیں۔ تو شعر کی پہلی لائن میں اس بات پر شاعر کا ایمان ہے کہ ہمارے ایمان کا خلاصہ ہے، ہمارے ایمان کا نچوڑ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کائنات کے بننے کا سبب ہیں، اور آپ کی جو تشریف آوری ہے اس دنیا میں، آپ کا آنا جو ہے یہ باعث رحمت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ دیکھیے، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف زمین پہ بسنے والوں کے لیے نہیں، ہر مخلوقات کے اوپر آپ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ یعنی کائنات کی کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے محروم ہو، کیونکہ آپ ہی تو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ تو اس سے بڑی اور رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لاتے ہیں؟ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور دوسری بیٹا اس میں ایک بات کا یہ بھی خیال رکھیے کہ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان ہوتا ہے گرا باندھنا، پختہ یقین ہونا، اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس۔ یعنی ہم اس کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں کہ یہ کائنات بنائی ہی آپ کی وجہ سے گئی ہے۔ یہ جتنے بھی ہم خوبصورتی دنیا میں دیکھتی ہیں، جتنا حسن دیکھتے ہیں، جو مظاہر فطرت ہم دیکھتے ہیں، ان کی خوبصورتی آپ ہی کے لیے ہے، کیونکہ آپ نے دنیا میں تشریف لانی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اتنا خوبصورت اور حسین بنایا ہے۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے، اس میں کوئی ہمیں دوسری رائے نہیں ہے، اس میں ہمیں کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہاں پر بڑی خوبصورت بات ایک شاعر نے کی تھی کہ آمد تیری ہے ابر کرم رونق عالم، آمد تیری ہے ابر کرم رونق عالم، تیرے ہی لیے گلشن ہستی یہ سجا ہے۔ یہ ساری دنیا آپ کے لیے سجائی گئی ہے، آسمان کو ستاروں سے سجایا گیا ہے، زمین کو پھولوں سے سجایا گیا ہے، اور یہ سورج، چاند، ستارے، یہ ساری خوبصورتیاں جو ہیں، یہ جھرنے، یہ آبشاریں، یہ سب میرے آقا کے لیے ہیں۔ تو اس بات کا شاعر نے جناب ماہر القادری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدہ اور اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرا ایمان اس بات پر ہے کہ آپ ہی وہ ہستی ہیں، آپ ہی وہ رحمت للعالمین ہیں، آپ ہی وہ اعلیٰ ذات ہیں جس کے لیے یہ سب آپ کائنات تخلیق کی گئی ہے۔ دوسری بات، دوسرے مصرے میں شاعر نے کہا جو تجھ سے گریزاں، گریزاں کا معنی ہوتا ہے بیٹا دور رہنے والا، پرے رہنے والا، یعنی جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں، یعنی جو اللہ کے رسول سے دور ہو جائے گا در حقیقت وہ اللہ سے بھی دور ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سے ملانے کا وسیلہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی ذات اور ہستی اس کائنات میں نہیں ہے۔
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی اس بات کا جو اصول ہے ماہر القادری نے اس بات کے اوپر اس شعر کا مصرع لکھا ہے، کیونکہ اگر تم خدا کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا اصول ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آؤ میری پیروی کرو، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، خدا بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہ وہی اصول یہاں پر بھی ہے، جو تجھ سے گریزاں ہیں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ یعنی ہمیں خدا سے ملانے والی ہستی ذات کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہماری زندگی کے کون سے طور طریقے ہوں گے، ہمیں زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب چیزوں کو سمجھنا ہے۔ عقیدہ رسالت عقائد کے اندر بیٹا بنیادی حیثیت کا حامل ہے، یعنی رسالت لا الہ الا اللہ، اللہ پر ایمان لانا، توحید، اور محمد رسول اللہ کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں تو ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ عقیدہ رسالت کی اہمیت کیا ہے؟ بیٹا ہمیں اللہ کے رسول نے ہی تو اللہ سے ملایا ہے، اللہ کے رسول نے ہی تو ہمیں قیامت کے بارے میں بتایا ہے، اللہ کے رسول نے ہی تو ہمیں جنت کے بارے میں بھی خوشخبری دی ہے، اللہ کے رسول نے ہی ہمیں خدا کی اہمیت سے روشناس کروایا ہے، اللہ کے رسول نے ہی ہمیں جو ہے اپنے اعمال کی جواب دہی کی تیاری کا طریقہ سکھایا ہے، اللہ کے رسول نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ فرشتوں پر کیسے ایمان لاتے ہیں، آسمانی صحیفوں کی کیا اہمیت ہے۔ تو اللہ کے رسول اگر نہ ہوتے تو کیا ہم یہ سارا ایمان ہمارا مکمل ہو سکتا تھا؟ بالکل نہیں، کیونکہ رسول اللہ کی محبت کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہمارا کلمہ مکمل نہیں ہوتا، ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تو بیٹا سب سے بنیادی چیز عقیدہ رسالت ہے۔ رسالت کا عقیدہ مسلمانوں کے دل میں محبت کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ ماہر القادری اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اسوہ سے دور ہو جائیں گے تو ہم خدا سے بھی دور ہو جائیں گے، کیونکہ خدا کی محبت اور ایمان کی تکمیل کا سہارا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بغیر ہمارا نہ ایمان مکمل ہوتا ہے نہ ہماری عبادت مکمل ہوتی ہے۔ بیٹا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کون سا ایسا عمل ہے جس کو کرنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی؟ رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، اس لیے ماہر القادری یہ کہتا ہے کہ اس عملی نمونے کے بغیر ایمان کی تکمیل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، اور ہمارا یہ ایمان ہے، دوسرے مصرے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو آپ سے کٹ گیا، آپ سے دور ہو گیا، وہ بنیادی طور پر اپنے رب سے دور ہو گیا، اور جو آپ سے جڑ گیا، جو آپ سے مل گیا، آپ کے کلمے کے ساتھ اس نے محبت کر لی، آپ کی ذات سے محبت کر لی، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا لیا، تو بیٹا رہتی دنیا تک اس کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، اس کو اللہ تعالیٰ زمین میں بھی عزت سے نوازیں گے، اور جنت کی بھی اس کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ لیکن جو اللہ کے بتائے ہوئے، رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ جاتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان سے پرے ہو جاتا ہے، میرا بیٹا وہ بنیادی طور پر بھٹک جاتا ہے، اور بھٹکنے کے اندر بیٹا سوائے ٹھوکروں کے انسان کے حصے میں کوئی اور شے نہیں آتی۔ اس لیے ہمارا ایمان جن چیزوں پر ہے، اللہ پر ایمان ہے، رسالت پر ایمان ہے، روز آخرت پر ایمان ہے، ملائکہ پر ایمان ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، بالکل اسی طرح ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ سے دور ہونے سے ہم بھٹک جائیں گے، ہم دربدر ہو جائیں گے، آپ کی ذات سے جڑنے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہماری بھی کھوٹی قسمت کھری ہو جائے گی، بصورت دیگر ہماری گمراہی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے شاعر اس نعت میں ہمیں اس بات کی طرف لانا چاہتے ہیں، ہمیں یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں، آپ کی ذات کی عظمتوں کو پہچانیں، کیونکہ آپ کی ذات ہی تو وجہ تخلیق کائنات ہے، اس سے بڑی اور کوئی ذات ہے ہی نہیں۔
اور آپ سے کٹ جانا، آپ سے پرے ہونا اپنے ایمان کی خرابی کا سبب بنتا ہے. آپ سے دوری جو ہے خدا سے دوری ہے. اس لیے شاعر کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا نچوڑ ہے، ہمارے ایمان کا خلاصہ ہے کہ وہ ایک ذات جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہمارا ایمان ہے. ان پر ہمیں ان پر یقین ہے. وہ جو کہیں گے، جو کریں گے، ہمیں اس کے ساتھ جڑنا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے تاکہ ہم خدا کی محبت کے حقدار بننا شروع ہو جائیں. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا. اور بیٹا جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی گمراہی کے دن شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے شاعر نے اپنے ایمان کا یہاں خلاصہ پیش کر دیا، اس کو 2 مصروں میں بیان کر دیا. سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے سب سے افضل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے. آپ سے اعلیٰ ذات کچھ بھی کوئی اور ہے ہی نہیں. آپ امام الانبیاء ہیں. آپ کا مقام و مرتبہ ہم آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. آپ کا مقام اس سے بھی کہیں زیادہ بلند ہے. ہماری عقل اور شعور کی ساری حدیں ختم ہو جائیں تو میرے نبی کا مقام اس سے بھی بلند ہے. سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے سب سے افضل. میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل، یعنی میرے ایمان کی اگر تفصیل کا مجموعہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کی ذات سب سے افضل ہے. آپ سب سے اعلیٰ ہیں، آپ سب سے عرفہ ہیں، آپ کی جیسا کوئی اور نہیں. آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے کہ میرے اللہ نے یہ کائنات صرف آپ کے لیے تخلیق کی. تو شاعر نے یہاں آپ سے محبت کا بھی اظہار کیا، اپنے ایمان کا بھی اظہار کیا، اور آپ کی ذات سے جڑ کر ایمان کی تکمیل بھی کی اور اپنے اعمال کو بھی درست کرنے کا وسیلہ قرار دیا. اور یہی ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں. اور ہمارا ایمان کی جو مرکزی حیثیت ہے وہ سوائے رسول اللہ کے کوئی اور نہیں ہے. یعنی ایمان کی جب بات کریں گے تو رسول اللہ کی ذات کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی. تو اس شعر کو بیٹا آپ نے دیکھنا ہے. اور آج اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں شعر نمبر 2 کی. کتابیں بیٹا آپ ساتھ ساتھ کھولا کریں، البتہ سلائیڈز میں بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، نعت لکھی ہوئی ہے. اگر کسی بچے کے پاس نہیں ہے تو وہ یہاں سے بھی دیکھے. کردار کا یہ حال، شعر نمبر 2 بیٹا دیکھیے گا کہ کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت. کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت. اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن. کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، یعنی آپ کا کردار کا یہ عالم ہے کہ سوائے صداقت کے معنی ہوتے ہیں بیٹا سچائی کے، سچ کے. اور اخلاق بیٹا ہوتا ہے اچھی عادتیں، اچھے اوصاف. اخلاق کا رنگ کیا ہے؟ وہ رنگ ہے قرآن ہی قرآن. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے 2 پہلوؤں کی طرف شاعر ماہر القادری نے اشارہ کیا ہے. آپ کا کردار جو ہے وہ صداقت ہی صداقت ہے، یعنی آپ کے کردار میں سچ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اور آپ کے اخلاق جو ہے اس کا رنگ کیا ہے؟ قرآن ہی قرآن. یعنی قرآن مجید جو ہے، فرقان حمید جو ہے، وہ اصل میں آپ کے اخلاق کا رنگ ہے. اگر کسی نے آپ کا اخلاق دیکھنا ہے تو وہ قرآن دیکھ لے. بنیادی طور پہ یہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اوصاف بنیادی طور پہ بیان ہوئے ہیں. صداقت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتار اور کردار میں سچائی و صداقت کا مجسمہ تھے. یعنی آپ کی ذات جو ہے سچائی کا پیکر ہے، صداقت کا پیکر ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، کردار، آپ کا ہر عمل، ہر بات سچائی کا عکس ہے اس کے اندر. یعنی آپ کی ذات میں سچ کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور دوسری صفت اخلاق. آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کی اچھی عادتیں قرآن میں اس کا عکس ہمیں دکھائی دیتا ہے.
یعنی آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو قرآن سے ہٹ کے ہو۔ اس کی بنیاد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس صحابی نے کہا جی پڑھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بے شک آپ کا اخلاق جو ہے قرآن ہے، یعنی حضور کا اخلاق بین ہی قرآن ہے، یعنی قرآن کی عملی تفسیر ہے، عملی شکل ہے۔ یعنی آپ کا ہر عمل جو ہے وہ قرآن کی عملی تصویر ہے، یعنی جو آپ نے عمل کیا وہ قرآن کی عملی تفسیر بن گیا، عملی شکل صورت اختیار کر گیا۔ تو بیٹا اس شعر میں جناب ماہر القادری پہلے مصرعے میں آپ کی صداقت کی بات کرتے ہیں۔ عرب معاشرہ جس کے اندر جھوٹ بولنا، گالی دینا، بری روایات، بری عادات کے وہ لوگ عادی تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل اپنے کردار کو اتنا اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں اس قدر مضبوط بنا دیا کہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا جانے لگا۔ آپ کے القاب مبارک جو ہیں وہ صادق اور امین ہیں، یعنی وہ لوگ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی بجائے صادق آگے امین آگے کہہ کر پکارتے تھے۔ یعنی آپ کے کردار کی یہ عظمت ہے کہ آپ کی پہچان ہی صداقت اور دیانت پر ہے۔ یہ وہ دو وصف ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پہچان بن گئے۔ یعنی عرب میں کسی سے پوچھیں صادق کون ہے تو یقیناً وہ کہیں گے صادق رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امین کون ہے تو وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی یہ وہ القابات ہیں، صادق اور امین، یہ وہ لقب ہیں جو عرب معاشرہ آپ کو کہہ کے مخاطب کرتا ہے، صادق اور امین کہہ کے مخاطب کرتا ہے۔ اور حضور کی جو صداقت ہے، ان کی جو سچائی ہے، ان کے کردار کے اندر جو یہ خوبصورت آپ کی خوبی ہے، وصف ہے، جس کو ماہر القادری نے بیان کیا کہ کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اور کچھ ہے ہی نہیں سوائے صداقت کے آپ کے کردار میں۔ یعنی صداقت کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے کردار میں کوئی اور شے موجود ہی نہیں ہے۔ ہر عمل سچ ہی سچ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس کی عظمت کا اعتراف سب کرتے ہیں۔ کفار مکہ جو آپ کو نہیں مانتے وہ آپ کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی کیسر روم کا ایک دفعہ ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئیں کیا آپ اس کو مانتے ہیں؟ ابو جہل نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم اس کے مخالف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محمد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کبھی ان سے جھوٹ کا تجربہ نہیں ہے، ہم ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ یعنی ابو جہل بھی آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا، وہ ایمان قبول نہیں کر رہے، وہ اللہ پہ ایمان نہیں لا رہے، اللہ کے نبی کے قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، لیکن رسول اللہ کو جھوٹا کہنے کی جرت بھی ان میں بھی نہیں ہوتی، وہ آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح ابو سفیان سے پوچھا گیا کہ آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا، اس وقت ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے بعد ایمان کا واقعہ ہے ان کا۔ تو ان سے بھی جب پوچھا گیا، جو مخالفین میں سے تھے، ان سے بھی جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انہوں نے بھی آپ کی صداقت کی گواہی دی، آپ کے سچے ہونے کا اعلان کیا۔ یعنی آپ کے سچ کے اوپر کسی کو انگلی اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی۔ یہ آپ کے کردار کی سچائی ہے، یہ آپ کے کردار کی مضبوطی ہے، آپ کے کردار کی عظمت ہے کہ مسلمان تو آپ کے سچے ہونے پر کبھی بھی شک کر ہی نہیں سکتے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہے تو وہ تو ہے ہی سچی۔ سیدنا ابوبکر صدیق جو تھے، اللہ کے رسول جو کہتے تھے وہ کہتے تھے آمنا صدقنا، جو آپ نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ یعنی اس جھوٹ کا تو تصور ہی نہیں کر سکتا ہے ایک ایماندار، ایک مسلمان۔ اور یہ جرت کسی کافر کو بھی نہیں ہو سکی۔ یہ کتنا بڑا بیٹا آپ کہہ لیں کہ میرے نبی کی شان ہے، کتنی بڑی ان کی عظمت ہے، کتنا بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ کوئی بھی آقا دو جہان پر اہل مسلمان تو کیا، آپ کے مخالفین، آپ کے دشمن، وہ بھی آپ کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ اہل مکہ کو ایک دفعہ جب آپ نے دین کی حق کے لیے اکٹھا کیا تو وہاں پر بھی آپ ایک پہاڑی کے پیچھے سے آپ نے کھڑے ہو کر
آپ نے سوال کیا لوگوں سے کہ اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس ٹیلے کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم یقین کر لو گے؟ تو اہل مکہ نے، وہ جو بازار میں لوگ کھڑے تھے، وہ تمام لوگوں نے کہا بے شک ہم یقین کر لیں گے، بے شک ہم یقین کر لیں گے، ہمیں اس پہ کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو آپ نے عرض کیا، آپ نے پوچھا کہ فرض کرو کہ تم پہاڑ پر چڑھتے ہو اور تم یہ دیکھتے ہو کہ کوئی لشکر آ رہا ہے تو کیا تم اس پر مان لو؟ انہوں نے کہا ہم جو آپ کہیں گے وہ مان لیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں اہل مکہ نے آپ کی صداقت کا اعلان کر دیا۔ یعنی آپ نے کہا کہ میں تم سے اگر یہ کہوں کہ اس ٹیلے کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہو جائے گا تو تمہیں اس پہ کوئی شک تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، ہم آپ کی بات پر کبھی بھی شک کر ہی نہیں سکتے۔ ہم اپنے اوپر شک کر سکتے ہیں، ہم اپنے دیکھے پر شک کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی ذات مبارکہ پر کبھی شک کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ اور آگے نے کہا کہ ہم اندھے ہو گئے ہیں کہ ہم آپ کو جھٹلا نہیں سکتے، ہم یہ سوچیں گے کہ ہم اندھے ہیں، ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، یعنی ہم آپ کی ذات پہ شک نہیں کریں گے۔ یعنی اس حد تک لوگوں کا آپ کی سچائی پر ایمان تھا، اور یہ سب لوگ آپ کو ماننے والے نہ تھے، یہ کفار مکہ تھے، یہ آپ کے مخالفین تھے، یہ دشمنان اسلام تھے، لیکن بیٹا یہ دشمنان اسلام آپ کی سچائی کے قائل تھے، آپ کی صداقت کے قائل تھے، آپ کے کردار کی عظمت کے قائل تھے۔ رتی برابر بھی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ کی صداقت کے اوپر ایک حرف کہنے کی بھی جرت اس میں نہیں تھی۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شاعر امیر منائی ماہر القادری یہاں آپ کے کردار کے اندر صداقت کے پہلو، تو آپ شعر کے پہلے مصرع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بات کریں گے۔ دوسرا مصرع، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ حضرت عائشہ کا یہ قول کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا، تو آپ قرآن کا، حضور کا اخلاق قرآن ہی قرآن ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے، یعنی آپ نے کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا، کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو قرآن سے ہٹ کر ہو۔ یعنی قرآن مجید جو ہے، فرقان حمید جو ہے، اس سے باہر آپ نے کبھی کوئی بات کی ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اگر ہم نے دیکھنا ہو تو ہم بنیادی طور پر جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو دیکھنا ہے تو اصل میں وہ قرآن کی تفسیر کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کبھی بھی کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ آپ کا جو ایک ایک عمل ہے، آپ کا ایک ایک جو لفظ ہے، آپ کا ایک ایک جو انداز ہے، وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی۔ اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی، یعنی رسول اللہ کی اتباع جو ہے یہ انسان کی معراج ہے، اس کی بلندی ہے، کیونکہ آپ کا کوئی قول اور عمل جو ہے وہ قرآن کی تفسیر سے باہر نہیں ہے۔ یعنی اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس بات سے منع کریں اس بات سے باز آ جاؤ۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ نہیں کہتے، آپ تو وہ کہتے ہیں جس کی آپ کو وحی کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کا جو عمل اور قول اور فعل اور عمل ہے وہ قرآن کے اندر ڈھل کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں حکم دیا نماز پڑھو، میرے پیارے نبی نے نماز پڑھ کے بتائی کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کو جس طریقے سے احکامات قرآن میں ملتے گئے، میرے پیارے نبی نے ان پر عمل کر کے دکھایا۔ اس لیے کہا گیا نا کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسی لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہم اس کو دیکھے بغیر کوئی عمل کر نہیں سکتے۔ تو جب تک ہم وہ عمل نہیں کریں گے قرآن کی اوپر ہم عمل پیرا نہیں ہو سکتے، اللہ کے احکامات کی ہم پیروی نہیں کریں گے۔ اللہ کے احکامات کی پیروی کب ہوگی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کے عمل کی، آپ کے اخلاق کی ہم پیروی کریں گے۔ تو ایک ایماندار کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا جو عمل ہوگا وہ رسول اللہ کے اخلاق کے پیروکاری میں گزرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ اور اصل میں وہ کس پر عمل کر رہا ہوگا؟ بنیادی طور پر وہ قرآن مجید، فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوگا۔ یعنی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے ہیں، جب کوئی حکم دیتے ہیں، جب کوئی عمل کرتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جب کوئی آپ کا ماننے والا، آپ پر ایمان لانے والا، کلمہ طیبہ پڑھنے والا اس پر بیٹا عمل شروع کرتا ہے تو بنیادی طور پر وہ پیروی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہا ہے، لیکن اصل میں وہ قرآن مجید کے اوپر عمل پیرا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کے بغیر قرآن کی تعلیمات کو ہم جان نہیں سکتے، ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ تو اصل میں ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو یہاں پر بھی ماہر القادری یہ کہتے ہیں کہ اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، یعنی ماہر القادری کا یہاں پر اس بات کا اظہار بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے کردار کے اندر صداقت، اور دوسرا قرآن کے ساتھ آپ کا اخلاق کا جو رنگ ہے، اس کی ایک ایسی خوبصورت مثال پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی عظمت و کردار ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، اس بات کے اوپر کہ میرے نبی کا ایمان، ان پر ایمان لانا، اور پہلے شعر میں جیسے بیٹا بات ہوئی تھی کہ جو آپ سے گریزاں ہیں وہ خدا سے گریزاں ہیں، کیونکہ آپ کے بغیر ہمارا کوئی عمل بھی خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیے بغیر ہمارا کوئی عمل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے بارگاہ خداوندی میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اتباع رسول کو اپنا شعار بنائیں، آپ کے احکامات، آپ کی سنت کی پیروی کرنے کی ہر ممکن صحیح کریں، ہر ممکن کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں۔ رسول سے جڑے بغیر تو یہ بات ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ اس شعر کے اندر جو دونوں وصف بیان کیے ہیں شاعر نے، ان کا بھرپور احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ بیٹا اسی چیز کے اوپر آگے چلتے چلے جائیں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے نعت رسول مقبول کے 2 اشعار کلاس میں ڈسکس کیے، ان کے مین نکات کی نشاندہی کی، اور آپ نے اس کو سمجھا۔ ان کو تیار کیجئے، ان کے حوالہ جات نوٹس آپ کے پاس ہیں بیٹا، نوٹس میں ہم نے حوالہ جات دیے ہوئے ہیں بہت سے، باقی برصغیر تذکرہ اور بھی حوالہ جات بھی اس میں ڈسکس ہوتے ہیں، ان سے بھی آپ فیض یاب ہو سکتے ہیں، ان سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں، اسی طرح وہاں سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ تو آپ نے شعر کا جو بنیادی تھیم ہے اس کے اندر رہنا، اس کے اندر، اس کے 2 مصرعوں کے اندر جو بنیادی بات ہے اس کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک باقی نظم کا اگلا حصہ اگلے لیکچر میں ہوگا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔